والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو وہ بھی تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار بطور وراثت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں وہ مسلمان مراد ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے بعد ہجرت کی، اور اس ہجرت کا مرتبہ پہلی ہجرت سے کم ہے۔ اس کی تفصیل کل بڑی بیان ہوئی تھی تفصیل سے۔ تو حدیبیہ کے بعد 2 سال تک صلح کا زمانہ رہا، پھر مکہ فتح ہو گیا اور پھر ہجرت بھی ختم ہو گئی۔ ہجرت کی تعریف یہ ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف نکلنا یا دارالخوف سے دارالامن کی طرف نکلنا، جیسے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یا حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو مگر کہا یہ جاتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے، یہ تو ہجرت وہ ہے جو ظاہر ہے، ایک ہجرت وہ ہے جو آپ کے باطن میں ہے، وہ بھی ایک ہجرت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شہوات یا جن چیزوں سے منع کیا گیا یا جو گندے کردار ہیں ان سے روکا گیا، گناہوں سے روکا گیا، اگر انسان ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے تو انسان برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کر جاتا ہے، گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کر جاتا ہے، فاسق و فاجر سے مومن کامل کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ ایک ہجرت یہ بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہجرت یہ ہے کہ تم ظاہر اور باطن میں، ضروری نہیں ہے کہ تم ظاہر میں بے حیائی کے کام ترک کر دو، بلکہ باطن میں بھی بے حیائی کے کام کر دو، کام بند کر دو۔ کیوں؟ ایک بندہ بعض اوقات ایک گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، میں یہ گناہ کروں گا تو مجھے لوگ دیکھ لیں گے، مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس پر بھی کوئی شرم نہیں ہوتی، وہ اس کو بھی دیدہ دلیری کے ساتھ اس گناہ کو کر جاتی ہیں۔ مگر بعض گناہ گار کمزور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ میں نے گناہ کیا تو فلانا بندہ مجھے دیکھ لے گا، میں پکڑا نہ جاؤں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ یا تو بند کمروں میں یا دور جا کر کہیں گناہ کوئی شراب پینی ہے دور جا کر شراب پی لیں گے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ جیسے کشف المحجوب شریف کے اندر ہے بھی، اس گناہ جو ان سے یا ایک زنا جو ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ فزیکلی اس کو کریں، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، سوچ کا بھی زنا ہے، ذہن کا بھی زنا ہے، کہ آپ اپنے دماغ کے اندر کوئی ایسی گندی چیزیں سوچیں، یا آپ کی آنکھ کسی کو دیکھ کر گندے خیالات کو سوچے، غلط خیالات کو سوچے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ہجرت یہ ہے کہ تم صرف ظاہر نہیں باطن میں بھی بے حیائی کے کاموں سے بند ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی طرف ہجرت کر جاؤ، اگر پہلے زکوٰۃ یا صدقہ اور خیرات نہیں دیتے تو صدقہ اور خیرات اور نماز کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو اب تم بھی مہاجر ہو اور تمہیں بھی ہجرت کا ثواب ملے گا، ایسا ہے نا۔ بہرحال یعنی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو ترک کر دے، جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو ترک کر دے، یعنی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کرنے والوں ان کا مقام بہت بلند ہے،
لیکن اس کے بعد بھی جو ہجرت کر کے آیا، اس کے بعد بھی جن لوگوں نے ہجرت کی اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، وہ بھی احکام شریعہ اور دیگر تمام سیاسی حقوق میں یکساں ہیں۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، جو شریعت کے احکام ہیں ان میں تو وہ ان کے بالکل برابر ہے، لیکن مرتبہ اور مقام انہی کا تھا جو پہلے ہجرت کر گئے، جس کا ذکر کل گزرا تھا۔ تو ان کے ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے جو بھی شریعت کے احکام میں مدد بھی کی جائے گی اور وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ تو ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں جو ایک بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ان سے منسوخ قرار دے دیا گیا اور صرف قریبی رشتہ داروں میں وراثت محدود کر دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہجرت جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مقام سے دوسری جگہ پر چلے جائیں، دار الخوف سے دار الامن میں چلے جائیں، دار الکفر سے دار الاسلام میں۔ ہجرت آپ کی روح کی بھی ہے، ہجرت آپ کے ذہن کی بھی ہے، ہجرت آپ کی آنکھ کی بھی ہے، ہجرت آپ کے دل کی بھی ہے، ہجرت آپ کے کانوں کی بھی ہے۔ اگر پہلے آپ کے کان گانے سنتے ہیں تو اب آپ کی ہجرت کانوں سے اس طرف، اب آپ قرآن کی تلاوت سن، جیسے آج آپ سب قرآن سن رہے ہیں، آج آپ سب لوگ قرآن سن رہے ہیں، یہ بھی ایک ہجرت ہے کہ ہجرت قرآن کے سننے کی طرف چلی گئی۔ پہلے اگر آپ گلیاں بازار دیکھتے تھے تو اب آپ مسجدیں، محافل میلاد دیکھتی ہیں، درس قرآن دیکھتی ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی ہجرت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت یہ ہے کہ تم ظاہر اور باطن میں بے حیائی کے کام چھوڑ دو، صرف ظاہری نہیں، باطنی طور پر بھی بے حیائی کے کام چھوڑ دو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تم مہاجر ہو۔ تو یہ چیز سورۃ الانفال کی اس آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو وہ بھی تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار بطور وراثت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں جو چلتی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے